بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے مجھے خصوصی طور پر جوائن کیا ہے امتیاز گل صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ سر گاڈ از ویری کائنڈ۔ آپ کو مدعو کرنے کا نا آج میرا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ گئے بنی گالا، اور وہاں پر آپ جا کر بیٹھے ہیں خان صاحب کے ساتھ، اور آپ نے کیے ہیں وہاں سے ان سے تگڑے تگڑے قسم کے سوالات۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے پاکستان میں ایتھیکل جرنلزم تو نہیں ہوتا، اور لوگوں میں شاید یہ شعور بھی نہیں ہے، کرنا بھی کوئی نہیں چاہتا۔ وہ کیا کر رہے ہیں، اس انٹرویو کے ٹوٹے نکال کے نا لوگ اپنے اس پہ چڑھا رہے ہیں، نو بڈی از ایکچولی شیئرنگ دا ایکچوئل لنک، جو کہ ایک بدیانتی ہے۔ اور پھر کچھ چیزیں انکمپلیٹ بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اس انٹرویو کے حوالے سے۔ سر پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا وائبس کیا آ رہی ہیں؟ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ کیا وہ سوچ رہے ہیں، اور کیا ہونے جا رہا ہے تحریک کے حوالے سے؟ کانفیڈنٹ تھے، اب تو جیت بھی گئے ہیں۔ جی عرفان، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں تو پاکستان میں بھی پرائیویٹ ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو میں نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا اس کے کچھ حصے چل رہے تھے، لیکن اس پہ لکھا ہوا تھا بشکریہ سوشل میڈیا۔ یعنی ان چینلز کے پروڈیوسرز میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ ہمارے چینل کا اس میں کریڈٹ اس کو دے دیتا۔ لیکن یہ ہے ایک بددیانتی کا سلسلہ بہت عرصے سے چل رہا ہے پاکستان میں، کوئی معمول کی بات نہیں ہے۔ اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے عمران خان صاحب نے انٹرویو کے دوران کہا کہ ہمارے یہاں مقتدر حلقے، بلکہ انہوں نے کھل کے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میں حیران اس بات پہ ہوں، شوق پہ ہوا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتی۔ اور کہتے جنرل پرویز مشرف کے وقت تو شاید کوئی there was a semblance of اینٹی کرپشن، لیکن کہتے یہاں آ کے جو ہم نے 4.25 سال گزارے اس میں ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا، رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بار بار ہم کہتے رہے کہ ان لوگوں کے خلاف بڑے کچھ مضبوط کیسز ہیں، تو اس پہ آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور یہ بات تو میں اس لحاظ سے انڈورس کرتا ہوں، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے بہت سارے ہمارے بڑے بڑے دانشور اپوزیشن کی اس بات کو پھیلائیں گے کہ دیکھیں نا جی، یہ تو خود وزیر اعظم تھے، اختیار میں تھے، کہا کرتے تھے کہ ہم یہ مقدمہ چلائیں گے، وہ مقدمہ چلائیں گے۔ لیکن اس وقت بھی مجھے معلوم تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی باغ ڈور، بظاہر تو اس کا ایک چیئرمین تھا، لیکن اس چیئرمین کی ڈوریاں کوئی اور ہلاتا تھا، ہوں۔ اور اسی وجہ سے کئی معاملات خراب بھی ہوئے۔ پی ٹی آئی کے وزیروں سے یہ بیوقوفیاں میں سمجھتا ہوں ضرور ہوتی رہیں کہ وہ شور بہت مچاتے تھے کہ جی کل فلاں کیس آ رہا ہے، 2 دن کے بعد فلاں کیس آ رہا ہے، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت ڈسکریڈٹ ہوئی۔ لیکن بحیثیت مجموعی وہ بالکل صحیح ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جس کا مقصد تھا کرپشن کا خاتمہ، بذات خود کرپشن کا ایک گڑھ بن گیا تھا۔ اور وہ مجھے معلوم ہے کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹس تھے جہاں انہوں نے رکھے تھے، وہ جو بھی کیسز بناتے تھے ان کو پروسیکیوٹر اس انداز میں خلط ملط کر دیتے تھے کہ جو چیز آپ 2 صفوں پہ لکھ سکتے ہیں اس کو 100 صفوں پہ پھیلا دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جج کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ کنفیوز کرتے تھے ججوں کو اور وکیل صفائی کو۔ تو یہ ایک بات شروع ہوئی اس سے، بے ایمانی سے، کہ کس طرح عمران خان صاحب کا انٹرویو مختلف جگہ پہ چل رہے۔ بحیثیت مجموعی ان کی باڈی لینگویج بہت کانفیڈنٹ، ان کا کچھ عرصہ پہلے تک ان کے چہرے پہ اضطراب نظر آتا تھا، تقریر کرتے ہوئے ٹینس بھی ہو جاتے تھے جولائی سے پہلے تک۔ اب وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میرے ساتھ جو میرے کولیگز گئے تھے وہ بڑے متاثر ہو کے آئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان بہت بڑا نام، سابق وزیر اعظم، اور ان کے ساتھ جو خان صاحب نے برتاؤ کیا، انہوں نے کہا ہمیں آٹوگراف دے دیں، آٹوگراف دے دیے اس کو، یار یہ اچھا ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ تو وہ ان کی جو انکساری ہے عمران خان کی، میرا سٹاف ان سے بہت متاثر ہوا۔ اب جہاں تک دوسری سیاسی صورتحال کی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ نہیں، میں اس پہ ابھی آؤں گا۔ میرا ابھی سوال جو ہے نا،
یہ سر یہ جو خان صاحب کی جو شخصیت کے یہ رنگ ہے نا، یہ لوگوں کو پتہ چلنے چاہیے. آ، نواز شریف کیا کرتے ہیں؟ پرچیاں، سوال، پہلے لوگ اندر جائیں گے، پھر وہ پہلے باہر آ جاتے ہیں، پھر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، پھر سوالات. خان صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ امتیاز مجھے کوئی سوال تو بتا دو، پوچھنا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا کہیں؟ یہ بڑی دیکھیے جی، بڑی دلچسپ صورتحال تھی. وہ جب انٹرویو کے لیے مخصوص کمرے میں پہنچے تو آپ کو معلوم ہے یہاں پہ ایڈوائزرز وغیرہ کی پوری ایک فوج ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ آتی ہے، سیکیورٹی والے بھی تھے. تو اپنے ٹریک سوٹ میں وہ پہنچے ہال کے اندر اور دیکھا، انہیں کہتا اچھا یار تم نے تو بڑا پورا بندوبست کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا ہاں جی، بس ہم نے گپ شپ لگانی ہے ہلکی پھلکی. تو بیٹھ گئے. ساتھ ہی پھر وہ جو سب لوگ کھڑے ہیں ان کے جتنا بھی سٹاف تھا، کچھ رہنما بھی تھے، تو خود ہی انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ لوگ اب باہر جائیں. تو وہ باہر چلے گئے. سیکورٹی کا ایک سٹاف رہا، اس نے اندر سے کنڈی لگا لی. اور پھر ہم نے جب ہم بیٹھے، میں نے ان کو، اور میں بڑا خود حیران ہوا اس بات پہ کہ میں نے کہا جی میں ایکچولی آپ سے جو دو چار سوال کرنے ہیں، مائنڈ نہ کیجیے گا، میں ہو سکتا ہے سخت سوال ہوں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عمران خان اس وقت کیا سوچ رہا ہے. کہتے ہیں امتیاز جو تم سوال پوچھو. جو آنے دو. سوال پوچھو. میں تو میں حیران تھوڑا سا ہوا، لیکن یہ ان کا اندر کا اعتماد بہت ہے. ہوں. کیونکہ ان کی شخصیت اس قسم کی ہے، وہ ہینڈز آن، ان کا بہت سارا نالج ہے. اور وہ اتنے اعتماد کے ساتھ بعض اوقات غلط بات بھی ان کے منہ سے بعض اوقات نکل جاتی ہے، لیکن لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں. ہوں. اس لیے کہ وہ خود پڑھا لکھا انسان ہے. اس نے کوئی پرچیوں کے ذریعے، وہ نہ اس نے امتحان پاس کیا، نہ پرچیوں کے ذریعے وہ کپتان بنا، دنیا کا بہترین کرکٹر بنا. تو وہ جو اعتماد ہے آپ کو اس گفتگو میں نظر وہ آتا نظر ہے. آیا. باقی جی اب لیٹس کم ٹو دا کانٹینٹ آف دس انٹرویو. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار. اچھا، آج میری نا کچھ بڑے ذمہ دار لوگوں سے اسلام آباد میں بات ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو یو لائک ٹو کمنٹ آن دیٹ، لیکن سر ایک صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں. شیخ رشید ایسے تو نہیں کہتا، پھر لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ یار بیک ڈور رابطے نہیں ہوں گے. سر یہاں پر صحافیوں سے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اسکینڈل آ رہا ہو تو پوچھا جاتا ہے، خبر لگائی جاتی ہے کہ اندر کیا ہے اس کے. جیسا آج کل وہ نیٹ فلکس والا معاملہ بنا ہوا ہے نا، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن یہ سلسلے چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. کہاں کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ وعدے کیے جا رہے ہیں خان صاحب کو انگیج کرنے کے لیے، کچھ وعدے ہو جائیں، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں نا، اس میں پاکستان کی حکومت کو سائڈ پہ رکھا جائے گا، چونکہ اس سے آپ کے جو تعلقات پہ اثر پڑتا ہے، تو پھر اس کا ایک اثر پاکستان کی فوج کے اوپر بھی آتا ہے. سالمیت کے معاملات ہیں، بارڈرز ہے، یہ وہ سارے معاملات. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سول حکومت کو جب آپ نے انٹرنیشنل پلیئر سے بات کرنی ہے، مائنس ہی کر دیا جائے. آپ کو لگا ایسا کہ یہ ہو رہا ہے؟ اور یہ جو اسلام آباد میں اب جو ہماری جن لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہے گا، معاہدے ہو گئے اور خان صاحب کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب تو ٹائم نہیں ہے نا کہ اس الیکشن کمیشن کو چینج کیا جائے، تو اسی کے انڈر ہوگا. بہت ساری باتیں وہ مانتے جا رہے ہیں. جی دیکھیے، پہلے تو میں یہ بات بتاؤں کہ ابھی پورا انٹرویو ہم نے استعمال نہیں کیا. اچھا نہیں کیا، یہ بھی سرپرائز ہے. لیکن چونکہ آپ کا ایک اور تعلق ہے، تو اس لیے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک دو دن کے بعد ہم ہوں. اپنے یوٹیوب پہ اس کو چلائیں گے، تو پھر آپ بھی اس کو نہیں، ضرور میں کہہ دیتا ہوں، میں بلکہ کہہ دیتا ہوں کہ ویورز آپ نے وہ پروگرام دیکھنا ہے. خان صاحب کا ایکسکلوسیو انٹرویو عرفان ہاشمی آفیشیل پہ بھی موجود ہوگا، اور اپنا امتیاز گل صاحب کا جو اپنا پلیٹ فارم ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ سکیں. جی. تو اس میں وہ بہت شاکی ہیں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. عمران خان صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جتنی خرابی ہوئی ہے، سیاسی یا اقتصادی خرابی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. اور ہمارا غالباً یہ پہلا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے براہ راست جنرل باجوہ کا نام بھی لیا اور کہا کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے. اور ایک وہ صاحب جو یہاں سیکٹر انچارج ہیں اسلام آباد میں آئی ایس آئی کے، ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور یہ ملک کا دشمن ہے. تو اس حساب سے اگر جب آپ دیکھیں تو عمران خان کی باڈی لینگویج بڑی جارحانہ تھی. یعنی انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جو جنگ انہوں نے شروع کی ہے اس کا حتمی انجام یہ ہو کہ الیکشن ہو،
الیکشن کے بعد مضبوط حکومت آئے اور وہ مضبوط حکومت خود کو اسرٹ کرے۔ اب شاید ان کی خوش قسمتی تھی کہ جو امریکی صدر بائیڈن نے ایک بیان دے دیا کہ اب نیوکلیر ہتھیاروں کے حوالے سے پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دے دیا۔ تو اس میں جو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں ہوگی اور اپنی خارجہ پالیسی کا تعین کرنے والی حکومت نہیں ہوگی، اس وقت تک باہر والے لوگ جو ہیں وہ ہماری عزت بھی نہیں کریں گے، اور اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ بھی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے یہ بات کہہ بھی رہے ہیں، پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار جو ہے وہ ری ڈیفائن کرنا ہوگا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 2022 ہے، یہ کوئی 1970-80 کا زمانہ نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں سمجھ رہی ہماری اسٹیبلشمنٹ تو پھر بڑی بے وقوف ہے، یا بے وقوف ہے یا پھر جان ہوں۔ بوجھ کے وہ حالات اس طرح کے پیدا کر رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں کوئی تصادم ہو جائے، تصادم کسی صورتحال جس کا لامحالہ فائدہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہو جائے گا۔ اچھا، انہوں نے اگلے دن ویسے وہ کہا تھا کہ اسلام آباد کی شخصیت، اور میرا خیال ہے کہ اس انٹرویو کے بعد ہی لوگوں نے ان سے پوچھا ہوگا کہ یار آپ کیا، اچھا سر، یہ پولیٹیکلی خان صاحب کہاں پر اب سٹینڈ کرتے ہیں؟ چونکہ یہ میرے بھی ذہن میں سوال تھا کہ خان صاحب کو شاید یوم تشکر منانا چاہیے تھا، کیپٹلائز کر سکتے ہیں نا، اتنی بڑی آپ کو فتح ملی پورے ملک کے اندر، تو سر سیاسی بیانیے تو اسی طرح ہی بنتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی برطانیہ جیسی سیاست تو نہیں ہو رہی نا کہ ٹھیک ہے سب عزت سے چلے جائیں گے اور عزت سے بات کو مان لیں گے، اور کسی پر کوئی انگلی اٹھائے کہ جناب آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے پیچھے بیٹھ کر آپ وائن پی رہے تھے تو کیوں پی رہے تھے، پارٹی کر رہے تھے، تو آپ اپنی اس کے اوپر انکوائری آ جائے گی اور پھر وہ قوم سے بھی معافی مانگیں گے، اور لوکل جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیشن، ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ تو نیریٹو بلڈنگ ہو سکتی تھی، خان صاحب ایک پریس کانفرنس کرنے کی بجائے لوگوں کو باہر نکالتے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں، کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے، عارف الوی صاحب بار بار ان کو انگیج کر رہے ہیں، کہیں خان صاحب دھوکہ تو نہیں کھا جائیں گے یہ جو انگیجمنٹ کے چکر میں؟ دیکھیے، میرا اپنا یہ خیال ہے اس وقت حالات جس نہج کو پہنچ چکے ہیں، یعنی 17 جولائی کو انتخابات ہوئے، پھر 16 جولائی کو 16 اکتوبر کو انتخابات ہوئے، اور دونوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے، مخالفین اس کو جو مرضی کہیں، ایک بیانیہ تو ہے ان کا، کہ وہ بیانیہ اس وقت گردش میں ہے، لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ عمران خان کو گزشتہ 2-3 دن کے دوران میرا خیال ہے زیادہ اعتماد ملا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مارچ نہ بھی ہو، جو دھرنا یا مارچ کی بات کر اچھا، رہے ایسی ہیں ایسی بھی بات ہے، ایسی اس میں بھی دیکھیں، بات ہے۔ عرفان چونکہ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا، کیونکہ بہت واضح ہے میرا خیال ہے، پہلے اسمبلی سے استعفے دیے ہوئے ہیں، تو اسی اسمبلی میں دوبارہ جانے کے لیے تو انہوں نے انتخاب نہیں لڑا، صرف وہ ایک یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، لوگ اس لہر کے ساتھ ہیں جو عمران خان نے شروع کی ہوئی ہے۔ سو یہ پوائنٹ انہوں نے اب ثابت کیا۔ اس کے بعد بلا شبہ گزشتہ 4 ہفتوں سے پس پردہ تعلق وہ رابطے چل رہے ہیں، صدر صاحب جیسے آپ نے بھی کہا اس میں براہ راست سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب عمران خان کے لیے جو واحد راستہ رہ گیا ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انتخابات ہے، انتخابات بھی کسی ضامن کے ضمانت پہ، یعنی موجودہ حکومت نے، رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں بغیر شرائط کے۔ اب مسئلہ ہے بہت انتہائی عدم اعتماد کا، کہ عمران خان کو ان پہ اعتماد نہیں ہے، جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان کو فوج پہ بھی شاید اتنا اعتماد نہیں ہے، ہوں۔ اور مسلم لیگ کو بھی فوج پہ اعتماد نہیں ہے۔ سو یہ ایک ٹرائنگل آف مس ٹرسٹ ہے، عدم اعتماد کی ٹرائنگل ہے، لیکن اس میں زیادہ باعتماد فریق کون ہے؟ ایک ہی ادارہ رہ جاتا ہے کہ جس پہ جس کو ضامن کا کردار ادا کرنا ہوگا، اور وہ ہے فوج۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ صورتحال کو دیکھ کے اندازے یہ لگائے جا رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے کہ اسی مہینے کے اندر اندر کوئی اس طرح کا ڈیل ہو جائے جس کی ضمانت GHQ دے،
میں انتخابات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ لیکن اگر تو موجودہ حکومت نے انتخابات کی تاریخ دے دی تو کیا پتا کہ کیا وہ کر وہ بھی اپنی سکتے اس ہیں، تاریخ اپنی کمٹمنٹ ضرور تو نہیں پوری کرے. اور لیکن جو یہ جو باقی جس قسم کی باتیں سن موجود رہے ہیں تو اس وجہ جی، سے عمران خان کبھی بھی ان پہ اعتماد نہیں کریں گے. لیکن سر یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، خان صاحب تو بالکل ان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں اب اس یہ تو نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، سیکٹر انچ ہے، ساری باتیں. تو سر پھر ان کی ضمانت بھی کیا اس کی گارنٹی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں اگلا دیکھیے، آرمی چیف آئے اور وہ گارنٹی دے تو زیادہ اہمیت ہوگی اس کی؟ دیکھیں اس معاملے میں ابھی تک تمام کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. جب تک جنرل باجوہ جی ایچ کیو میں بیٹھے ہیں، بہرحال انچارج ہیں، ہوں. لیکن جو ضمانت ہے وہ صرف جنرل باجوہ نے تو نہیں دینی، وہ تو پورے انسٹیٹیوشنز ہیں. جی ایچ کیو نے دینی ہے. تو جی ایچ کیو میں اور بھی کور کمانڈرز بھی ہیں، پھر کافی اہم شخصیات وہاں پہ موجود ہیں. تو لہٰذا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو تیسری پارٹی ہے اس کو ضامن کے طور پہ لا کے اور کچھ ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ واقعتاً 2-3 مہینے میں اب مارچ میں یا اپریل میں انتخابات کرا دیے جائیں. سب سے بڑے جو رائیول ہیں، سیاسی حریف اگر کہا جائے، وہ تو آپ کے نواز شریف صاحب ہیں. خان صاحب کیا کیا خیال ہے نواز شریف کے بارے میں؟ ول ہی کم بیک یا یہ بھی کائٹ فلائنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے نواز شریف صاحب نے اگر واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے ہوں. واپس. وہ بھی حالات کا رخ دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک ایسی صورتحال میں جہاں مسلم لیگ کی ہر جگہ پہ پٹائی ہو رہی ہے، یعنی انتخابی میدان میں بھی اور اقتصادی میدان میں بھی. جو آئی ایم ایف کا قرضے کا پروگرام اس حکومت نے قبول کیا ہے، اس کے تحت ان کو مسلسل قیمتیں بڑھانی ہیں، بجلی کی، گیس کی ہوں. اور تیل کی. یعنی اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کو یہی بتایا گیا. تو اب اس صورتحال میں نواز شریف اگر آ بھی جائیں تو وہ کیا کر لیں گے؟ ہوں. یعنی وہ قیمتوں کو ریورس کر لیں گے. لیکن اس کا مطلب خان صاحب کیا سوچتے ہیں نواز شریف کے بارے میں؟ ہم نے تو نیریٹو تو پولیٹیکل سنا بھی ہے، جانتے بھی ہیں، لیکن ان حالات میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بیکاز سر نواز شریف از اے مین پلیئر اس پوری گیم میں. نواز شریف صاحب مین پلیئر بن چکے ہیں. بالکل بن چکے ہیں. اور اس میں اگر مسلم لیگ کی سیاست میں خاص طور پر پنجاب میں اگر دوبارہ جان ڈالنی ہے تو وہ صرف نواز شریف ہی ڈال سکتے ہیں. ہوں. ان کے آئے بغیر یہ جماعت متحد نہیں ہو سکے گی، ہوں. اور نہ ہی وہ گراؤنڈ ریکور کر سکے گی جو انہوں نے حکومت قبول کرنے کے بعد کھویا ہے. اچھا، میں یہ بھی سر ہم نا پہلے یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران نون لیگ کا ووٹ بینک نیچے گیا تھا. اچھا، گورنمنٹ جب پی ٹی آئی کی گئی تو ووٹ بینک کہاں کھڑا ہے؟ نون لیگ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ باؤنس بیک کر پائے گی؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کر کہا پارٹی کے جو خاص خاص لوگ ہیں ان کے، کہ یار اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں سیٹ نکال سکتی ہے تو پھر تو نون لیگ کو تو نکالنی چاہیے تھی. آپ کو لگتا ہے یہ باؤنس بیک کر پائے گی اگر نواز شریف آ بھی جائیں؟ مطلب ٹارزن، جسے یہ ٹارزن کہتے ہیں جو بھاگا ہوا ہے ٹارزن، اگر وہ آ بھی جائے تو پولیٹیکلی جو کینوس ہے وہ بدل جائے گا. ابھی کسی حد تک اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. نواز شریف ہی اس ڈوبتی نیا کو بچا سکتے ہیں کسی حد تک. لیکن عمران خان نے جو اپنا نیریٹو دیا ہوا ہے، جو بیانیہ دیا ہوا ہے، اس کو بچہ بچہ، نوجوان، عورتیں خاص طور پہ سب اس کے پیچھے لپکے ہوئے ہیں. تو اس لہر کو مکمل طور پہ ریورس کرنا ابھی بڑا مشکل ہوگا، ایون نواز شریف صاحب کے لیے بھی. اس لیے کہ جو پی ٹی آئی یا عمران خان کی طرف سے جو بھی بات آئی ہے دیٹ از پیپل سینٹرک، یعنی عام آدمی کی فلاح و بہبود کی وہ بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. اور یہ عام لوگوں کو دلوں کو جا کے لگتی بھی ہے. کیوں کہ قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے باعث جس پاکستان کے 80-90% لوگ جو ہیں آبادی، وہ سرکاری اداروں میں ذلیل ہوتے ہیں، ہوں. ہوں. عدالتوں میں ذلیل ہوتے ہیں، تھانوں میں ذلیل ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے بیوروکریٹس اور بڑے سیاستدانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں. کئی مقامات پہ فوج کے ہاتھوں بھی ان کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے. سو وہ عام آدمی کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہے کہ جی شاید اس ملک میں کبھی قانون کی حکمرانی ہو، ایسے حکمرانی جس میں تمام
برابر گرفت میں آ سکیں. ابھی تو یہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار کو چھوڑیں، یہ شہباز شریف، حمزہ شہباز کیسے ان کیسوں میں سے نکل آئے ہیں باہر، سر ایسے جو کہ جیسے واٹر ٹائٹ نکلنے کا. بالکل بالکل. ہے. اچھا تو سر. یہ جی. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. ایک میں ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹائم بھی نکل رہا ہے، لیکن دو سوال ہیں میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں سر. ایک آج نا ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کیپٹن صفدر نے جو فیض حمید، جنرل فیض حمید کے بارے میں باتیں کہی کہ ان کو حساب دینا پڑے گا. اچھا سر، اعظم سواتی صاحب کچھ کہتے ہیں تو ان پہ تشدد بھی ہوتا ہے، کپڑے اتار کر تشدد ہوتا ہے، بچوں کے سامنے تشدد ہوتا ہے. وہ عمر کے اس حصے میں تو نہیں ہے کہ کوئی کر سکے تشدد، کسی میں بھی وہ غلط ہے. سر اس کے اوپر کوئی یونیفارم پالیسی کیوں نہیں بنتی کہ اب کیپٹن صفدر کسی کا دماد ہے، لاڈلا ہے، پیارا ہے، اس لیے کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ یا وہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ کھڈے لائن لگا دیے تو ہم اس بات کو جو ہے وہ سچ سمجھ لیں؟ وہ تو ظاہر ہے، دیکھیے جی، اس وقت مصلحت کی سیاست چل رہی ہے، اور ظاہر ہے اگر فیسیلیٹیٹرز اور دوسرے جو لوگ پارٹی جو حکمران جماعت ہے وہ مل گئے ہیں، تو اس میں تو ایکسیپشنل جو نہیں، امریکہ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ایک سلوک کرتا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ دوسرا، چین کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے. چونکہ امریکہ صاحب بہادر ہے، تو اس طرح ہمارے بھی جو صاحب بہادر ہیں وہ مختلف اینکے لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ اعظم سواتی نے کیا کیا، شہباز گل نے کیا کیا، یا کیپٹن صفدر کیا کہہ رہے ہیں. ان کو پک اینڈ چوز کی بولنے کی اجازت ہے، مریم صفدر کو بھی اجازت رہی ہے. لیکن جو کچھ شہباز گل یا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اس سے کوئی پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ تو نہیں ہوا. یعنی یہ اگر سمجھتے ہیں کہ پاکستان بڑا مشہور ہو گیا اسے، شاید سمجھتے ہوں، لیکن پاکستان بدنام ہو رہا ہے. اور یہ بات جو ابھر کے سامنے آتی ہے، آپ جب عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کریں، وہ یہ کہ کیا آپ کو اس پاکستان کی فکر ہے، پاکستان کے امیج کی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مفادات کی آپ کو فکر ہے، یا پھر آپ یوں ہی سازشوں میں لگے رہیں گے، یوں ہی اپنی جیبیں بھرنے میں لگے رہیں گے، ان عوام کے کندھوں پہ سوار ہو کے جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں لیکن جنہیں آپ پھر بعد میں بھول جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹ کوشچن. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے بہت امپورٹنٹ ٹائم پہ، جلدی ہو جاتی. میرا خیال تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہی بلایا جاتا. امریکہ نے ایک بیان دیا اور اس کے اوپر سب کو بیٹھ کر ہم یہاں پر ہم آڈیو ویڈیوز کے اوپر تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس بلا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آئی تھنک دیٹ واز مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، وہاں پر بتایا گیا سگنیفیکینس کیا ہے، دیٹ واز ریکوائرڈ، یا پھر یہاں سے بھی کوئی پبلکلی ایک پریس کانفرنس کی جائے اور بتایا جائے. کیونکہ سر عام آدمی تو سننا چاہ رہا ہے اپنی فوج کے سربراہوں کو، فوج کیا سوچ رہی ہے. صرف ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنا اور ایک کور کمانڈر کانفرنس ہو گئی، بالکل انہوں نے ملک کے حوالے سے بات کی ہوگی، دفاع کی بات کی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم بطور عام پاکستانی اپنے دفاع کے حوالے سے اپنی فوج کے سربراہ کو اور وہاں سے جو پیغام آتا ہے وہ سننا چاہتے ہیں. دیکھیے، یہاں سے جو بھی باتیں کی گئی، چاہے جی ایچ کیو سے یا دفتر خارجہ سے یا وزیر اعظم کی طرف سے، انہوں نے اپنا کام کر لیا، جس کو کہتے ہیں ترکی بترکی جواب دے دیا. امریکی سفیر کو بھی طلب کر کے اس کو ایک مراسلہ دے دیا گیا احتجاجی. اصل مسئلہ عرفان میرے لیے ایک پاکستانی کے طور پہ جو تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ جو الفاظ جو بائیڈن نے ادا کر دیے ایک دفعہ، وہ نکل گیا. اور وہ تیر نکل چکا ہے. ہوں. ٹھیک ہے، یو رائٹ. اور وہ کوئی تکے میں نہیں نکلا. جیسے وزیر داخلہ نے کہا کہ جو انہوں نے چول ماری ہے، کتنی دیکھیں غیر ذمہ دارانہ انداز میں اس نے یہ بات کی. جو بائیڈن نے یعنی امریکی صدر نے جو بات کہی ہے وہ بڑے واضح ہے کہ ان کو ان بریفنگز کی بنیاد پہ ہے بات جو کہ ان کو وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہیں. اور یعنی پاکستان کے غلط بارے فہمی نہیں میں ہوئی جو بلاول کہہ رہے ہیں، وہ نوٹس دیے گئے ہوں گے لکھ کر. بلاول بھی ہوتا ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، جو بھلے اس وقت وہ نوٹس نہ دیے گئے ہوں لیکن پاکستان کے بارے میں ان کا جو پرسپشن ہے، ان کے ذہن میں جو بات ہے وہ یہی ہے، اور یہی ان کو بتایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی. تو ہوتا یہ کہ جس نے پہلا فائر کیا، جس نے پہلی ایف آئی آر درج کروائی، لوگ اس کو یاد رکھیں گے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ترجمان ہے بعد میں لاکھ وہ توجیحات پیش کرتا رہے، وضاحتیں کرے، کوئی اس کو نہیں سنے گا. اچھا. بلکہ یاد ہو رکھے کہ بائیڈن نے 13 اکتوبر کو کیلیفورنیا میں یہ بات کہی تھی، پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک قرار دیا تھا.
बिल्कुल बिल्कुल, लोग इसे कोट करेंगे, भारत में कोट भी हो रही है। आखिरी सर छोटा सा सवाल, एब्सोल्युटली नॉट एक एंकर ने कहा था, ये आप भी समझते हैं, मैं भी जानता हूं, ट्विटर के ऊपर 55 मिलियन के करीब सीएनएन की जो है ना वो बकायदा फॉलोइंग है। इसी तरह बाहर का मीडिया जब पाकिस्तान के किसी भी सरबराह को आकर मिलता है तो वो चेक करते हैं, पल्स चेक की जाती है। ये तरीके होते हैं ना, जिस तरह सहाफी यहाँ पर आकर इनसाइडर स्टोरीज दे रहे होते हैं, तो उन्होंने भी ये काम किया होगा। डू यू रियली बिलीव कि ये जो पैगाम था या ये जो स्टेटमेंट जारी की गई बाइडेन की तरफ से, वो हमारे जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, देखना चाह रहे थे रिएक्शन क्या आता है पाक गवर्नमेंट का, ऑपोजिशन में खान साहब भी हैं, इनका, फौज का, और हम एज अ कॉम कहाँ पे खड़े हैं, और जो हमारे बाकी सेगमेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं इस हवाले से, चेक कर रहे थे हमें। चेक नहीं कर रहे थे, ये उनकी बड़ी कैलकुलेटेड पॉलिसी है। और आला तरीन देखिए, अमेरिका के किसी भी सदर ने इससे पहले न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से पाकिस्तान को खतरनाक तरीन ममालिक में से एक नहीं करार दिया। हम्म। ओबामा ने सिर्फ इतना कहा था, सदर ओबामा ने 2009 में, कि पाकिस्तान के जो फाटा, साबका फाटा के इलाके हैं, वो खतरनाक तरीन इलाके हैं। यहाँ तो इनके सदर ने बाकायदा पूरे मुल्क को खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया है। सो बड़ी ये तशवीशनाक बात है, और इससे ये मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसके बड़े मुज़मरात हैं। चे जाए कि जी। पाकिस्तान हम्म। मुकम्मल तौर पे चीन से ला ताल्लुकी कर ले। चे जाए कि पाकिस्तान कह दे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आए और ये हमारे न्यूक्लियर हथियार हैं, इसका आप स्टॉक जो है वो आप देख लें, हिसाब लगा लें, हमारे पास ये है, इसके बाद हम हम्म। नहीं करेंगे। हमें तो ये लगता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, वंडरफुल कन्वर्सेशन। मैं चाह रहा था कि आपसे बस सिटिंग हो और हम जाने के खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और हम पाकिस्तानी कहाँ पर खड़े हुए हैं इस पूरे पॉलिटिकल सर्कस के अंदर। बहुत शुक्रिया। वीर जी, आज का शो था हमारा, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जाते जाते मैं बता दूं, इम्तियाज गुल साहब के चैनल के ऊपर मैं एक दो दिन में उसे शेयर भी कर दूंगा, इमरान खान साहब ने जो मजीद इंकशाफात किए, और वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहते हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे, ये एक्सक्लूसिवली। और फिर और ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आप उसे शेयर करें, बकायदा उस लिंक को शेयर करें, ये जो टोटेबाजी है ना, हमें मॉरली जो है इससे बाहर आ जाना चाहिए। मैं तो सर जाते जाते ये भी बता दूं कि वो आज किसी ने ना, वो जो ट्रेलर निकला हुआ है, यहाँ की कोई दो लोग हैं, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर, जिन्होंने वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स बनाई है, किसी ने वो ट्रेलर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके लिखा हुआ है कि पूरी डॉक्यूमेंट्री कुछ दिनों में मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो वो अच्छा। जिनके कॉपीराइट्स हैं वो खुद परेशान होंगे कि यार ये क्या, कौन सी कौम है पाकिस्तानी क्या कर रही है। फिर जी, आज का शो था, कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। खुदा हाफिज।